ہر حال میں جہاں بھی رہو مخلص رہو اور سچے رہو۔ اصل معیار یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ کس قسم کے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ بھیڑ اور معیار کے درمیان ہمیشہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے وہی سب سے زیادہ غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں مقدر میں جو کچھ رکھا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی رکھا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے وہ ذات بڑی نوازنے والی ہے اور نوازنے والوں کو ہی پسند کرتی ہے۔ ہم سب مکمل کہاں ہوتے ہیں، بلکہ وہ انسان زیادہ مکمل ہوتا ہے جو ہماری ناکامیوں کے باوجود ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ وہ خود بخود اچھی یا بری ہوتی ہے۔ بعض چیزوں کا غلط استعمال ان کے اندر برائی بھر دیتا ہے، اور وہ برائی اس قدر اندر تک جم جاتی ہے کہ پھر اس میں کسی خیر کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، مگر اسی خواہش کی وجہ سے ہم خود اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے معاف کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، یہی اس کے لیے کافی سزا ہے۔ جیت اور ہار وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو اور اپنوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہوتا۔ اگر جیت ہو تو دونوں جیت جاتے ہیں، اور اگر ہار ہو تو دونوں ہی ہارتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کڑوا یا غمگین انسان محبت کے مسئلے میں ہی مبتلا ہو۔ کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، جو اپنے ارد گرد ہونے والی ہر بات کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، اور انسانیت کا درد سب سے بڑا درد ہوتا ہے جسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ لوگ تمہارے اندر تمہارا دکھ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہو۔ بدلتے رویوں کی پرواہ نہیں کرو، کیونکہ لوگ روز الگ الگ جذبات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی عادت لازماً سیکھنی چاہیے، کیونکہ جتنا جلدی حادثوں کو بھلا دو گے اتنا ہی درد بے معنی ہو جائے گا۔ نہ کوئی زوال ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور نہ کوئی عروج ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بہترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے عروج و زوال میں بھی اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اپنے اور قریب کرنے کے لیے کچھ بے قرار عطا کر دیتا ہے۔ کچھ خاص اداسیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سکون ہمیں اللہ سے بات کر کے ہی ملتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ عادتوں کی وجہ سے ہم کچھ لوگوں کے ہاں ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہی عادتیں کسی کے دل میں ایسی جگہ بنا لیتی ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ انسان لحاظ کرتے کرتے اپنے اندر اتنی باتیں بھر لیتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے
جو یا تو خود کو جلا دیتا ہے یا کسی اور کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ نیکی اس خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوتی ہے اتنی ہی خوشبو زیادہ مہکتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے بدلنا ہوگا اور اپنے آپ کو اللہ کے پسند کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اور نیکی جیسی بھی ہو وہ کبھی ضائع نہیں جاتی؟ لیکن تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو یا حسب و نسب کا، انسان کو آخر کار رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جب چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ ختم ہونے لگتی ہیں، اور اس ختم ہونے والے عمل میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ سب لوگ مصروف ہیں، کچھ اپنی آخرت بنانے میں تھک رہے ہیں اور کچھ اسے برباد کرنے میں۔ سب جنت چاہتے ہیں مگر کچھ دنیا کو جنت بنانے میں تھک گئے ہیں، اور کچھ حقیقی جنت پانے کی کوشش میں۔ زندگی کے دو مختلف انداز ہیں اور ان کے انجام بھی دو ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے دل دکھانے والے طنز اور سوال ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں تو بہت سے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے اور بہت سوں کو سکون مل جائے۔ زندگی میں اتنا خوش رہا کرو کہ تم سے ملنے والا بھی خوش ہو جائے۔ خوبصورت وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ مشکل راستوں پر چلنے کی تھکن نہیں، بلکہ بچھڑ جانے والوں کا دکھ انسان کو نڈھال کر دیتا ہے۔ ہم دنیا کے سامنے ہنس تو لیتے ہیں مگر ایک اداسی ہوتی ہے جو حلق تک بھری رہتی ہے۔ کوئی دوسرا ہمیں دھوکہ دینے کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ ہم خود دوسروں پر حد سے زیادہ یقین کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عزت کرو اور عزت پاؤ۔ اگر احسان نہیں کرتے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہی کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ اگر عزت اور محبت مانگنی پڑ جائے تو پھر سمجھ لو کہ تم فنا ہو چکے۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا لباس ہوتی ہے، اس لیے دونوں کو صاف اور بہتر رکھو۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا بھی سیکھنا ہوگا۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ جب محبت پرائی ہو جاتی ہے تو انسان اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال دو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور وقتی ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھو تاکہ یہ جان سکو کہ تم نے کتنے لمحے بغیر کسی مصیبت کے گزار دیے۔ ہر وہ سوال بے فائدہ ہوتا ہے جو جواب دینے کی بجائے مزید سوال کھڑا کر دے۔ وقت اللہ کی مرضی سے چلتا ہے
اور کسی کے لیے نہیں رکتا، کبھی دو پیروں پر، کبھی ہاتھوں، کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی رینگ کر چلتا ہے۔ وہ شخص واقعی خوش نصیب ہے جو اپنی موت کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے اعمال کو خالص کرتا چلا جائے۔